آپ نے جملہ سمجھا نہیں، غور نہیں کیا. میں نے تو آداب ممبر کے اعتبار سے جملہ کہا ہے، تو پھر صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ وسلم صرف لفظ علی کہنے سے. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. پوری توجہ آپ کی چاہوں گا ذرا سا اس جملے پر. تو ہم نے کہا کہ بھائی اگر یہ نام لفظ مولا تم ہٹا بھی دو گے تو علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. علی تو پھر بھی علی تو رہے گا نا، علی تو لکھنا پڑے گا نا. خیر مناؤ ان لوگوں کی کہ جن کے پاس صرف ایک ہی لقب ہے، ایک ہی نسبت ہے، بس بیٹھنے کی. ایک ہی نسبت ہے بیٹھنے کی، اور یہ بیٹھنے کی نسبت اگر بخاری صاحب نے کان پکڑ کے اٹھا دی اپنے کسی معیار میں، توجہ ہے نا، صلوات دے دینا محمد آل محمد پر، تو باقی کیا رہے گی؟ بہت توجہ. جہاں صرف ایک ہی نسبت ہے وہاں کی خیر مناؤ. یہاں تو نسبتیں ہی نسبتیں ہیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں. علی راویوں اور روایتوں کی بے ساکھیوں پر کھڑے ہو کر علی نہیں بنا، علی دوش نبوت پر قدم رکھ کر علی بنا ہے. علی بہت توجہ اذان محترم. جو اور اب اس جملے پر اور توجہ کر لو عزیزان محترم کہ لعلکم تتقون. بات وہی ہے. کیا کر رہے ہو 21 دن سے؟ یہ تو فیصلہ ہونا چاہیے. کمال ہے صاحب، 21 دن ہو گئے یہاں روزہ رکھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ پھر بھی کرے شاید. یہ ہے مسلمان کی حیثیت کہ فرض روزے بھی رکھے تو شاید. یہ ہے معصوم کا کمال کہ منت کے 3 روزے بھی رکھے تو سورت نازل ہو. منت کے 3 روزے. نعرہ حیدری نہیں کر رہے دوستو. مولا تمہیں سلام. منت کے 3 روزے. فرق سمجھ لیا؟ بات واضح ہو گئی. یہ ہے پھر بھی کہتے ہو ہم جیسے ہیں. تم فرض روزے بھی رکھو تو شاید ہے. پنجتن پاک اگر نظر کی قبولیت کے منتی روزے بھی رکھے 3 تو 3 روزوں کے عوض 30 آیتیں نازل ہوتی ہے. سورہ دہر قصیدہ بن کر آتا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اور جس کا اختتام اس امر پر ہوتا ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت رسول، آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، آپ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اے پیغمبر اسلام کی اولاد کے علم غیب پر شک کرنے والے تاریخ کے ابو جہلوں کی اولادوں، کبھی تو قرآن کی اس ایک آیت پر ہی اس ماہ مبارک میں غور کر لو کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اہل بیت رسول، آپ کچھ نہیں چاہتے، آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو خود بخود ماننا پڑے گا کہ اہل بیت وہی چاہتے ہیں نا جو اللہ چاہتا ہے. تو پہلے اہل بیت کے علم میں اس کی مشیت ہونا چاہیے نا کہ وہ کیا چاہتا ہے. جب ان کے علم میں ہوگا کہ اللہ کیا چاہتا ہے جبھی تو یہ وہ چاہیں گے. آپ نے غور نہیں کیا، غور نہیں کیا. اچھا نہیں، اسے پھر انڈوس کر دیں بھائی. آیت الکرسی میں اسے اور واضح کیا ہے نا، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. نہیں کر سکتا کوئی احاطہ اس کے علم میں سے کسی شے کا، کسی کو حق نہیں. وہ علیم بالذات الصدور ہے.
ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہیں. ہمارے اصول دین میں نبوت سے پہلے عدل ہے. ہم پر الزام لگاتے ہو غلو کرنے کا، حد سے بڑھ جانے کا. ہم بڑھیں گے حد سے، ہم علی کو حد سے بڑھائیں گے. جاؤ جس نے بڑھایا ہے اس سے پوچھو. توجہ ہے نا ادارہ مطلب ہم بڑھائیں گے. لا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کسی کو کمانڈ نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے اس کے علم میں مداخلت کا. الا بما شاء. کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی بھائی؟ جب لا کہہ دیا تھا تو بس لا تھا. الا کر کے تخصیص کیا. کسی کو اس کے علم پر احاطہ نہیں. الا بما شاء، سوائے ان لوگوں کے جنہیں وہ چاہے. اللہ 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 توجہ فرمائے نا. الا بما شاء، الا بما شاء. آیت آیت کی تفسیر کرے گی، روایت سے تفسیر نہیں لوں گا. الا بما شاء، سوائے ان لوگوں کے جنہیں وہ چاہے. یعنی یہ تو طے ہے نا قرآن میں کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی طے ہے کہ جنہیں اس نے منتخب کر لیا ہے اور اجازت دے دی ہے انہیں علم الہی پر احاطے کا حق حاصل ہے. اور جب اللہ بما شاء ہے تو سورہ دہر میں اعلان کر دیا کہ کن لوگوں کو اس نے چاہا. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. دیکھیں نا آیت سے آیت کو مربوط کر کیا ہے. اچھا آئیے تو پھر اس امر پہ بھی غور کرتے چلیں. عزیزان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے کہ یہ فلسفہ، یہ فکر جو زمانہ پیش کر رہا ہے کہ 21 دن سے جو محنت ہو رہی ہے روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، یہ نزول قرآن کی راتیں قریب آ رہی ہیں، شب قدر کی تلاش میں لوگ پھر رہے ہیں. میں نے گزشتہ برس عرض کیا تھا نا اسی مجلس میں، شب قدر کی تلاش میں لوگ پھر رہے ہیں، مسجدوں میں، جماعتوں میں، جمعیتوں میں، مکے میں، مدینے میں، شبینے میں. شب قدر تلاش کر رہے ہیں مکے میں. معاہدہ کرتے ہیں اسلام آباد میں. معاہدہ کرتے ہیں افغانستان کے مسئلے پر، اسلام آباد میں عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں، اور وہاں جا کر روزہ رسول. بھائی کس لیے جا رہے ہیں صاحب؟ روزہ رسول پہ قسم کھانے جا رہے ہیں کیا معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ارے کم از کم خدا کے لیے کبھی تو منافقت سے باز آ جایا کرو. جب باقی جتنی بڑی بڑی گاڑیاں روزہ رسول پر قسم کھا کر آئی ہیں کہ ہم امن کے معاہدے کی پابندی کریں گے، کس حیثیت میں قسم کھائی ہے؟ یہاں پاکستان اور افغانستان میں ہوتے ہو تو کہتے ہو رسول مر گیا. جب مر گیا تو رسول کے روزے پر لینے کیا گئے تھے؟ توجہ ہے نا یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے نا ظاہر محترم یا علی. صلوات بھیج دینا. نہیں 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 کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ مکے میں. مکے میں ہے شب قدر، مدینے میں ہے شب قدر، شبینے میں ہے شب قدر، عرب میں ہے شب قدر. عرب میں تو ہے ہی نہیں شب قدر. عربوں کے پاس ہوگی شب قدر، وہاں ڈھونڈ رہے ہیں. قدر کی رات بھی ڈھونڈ رہے ہیں ایسے بے قدرے لوگوں میں. کتنی آسان زبان میں کہوں، شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں اور خلاف قرآن. بھائی صاحب مجھے تعجب یہی ہوتا ہے، خلاف جو کام تمہارا نہیں ہے وہ کیوں کر رہے ہو؟ بھائی تنظیم نقوی صاحب کا کام ہے لائٹ بحال رکھنا، بخاری صاحب کا کام ہے جواب دینا. ہمارے سرگودا سے ہمارے بخاری صاحب آئے ہیں،
ٹھیک ہے نا, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے کرم فرما ہیں, تو اہل علم ہے, مطالعہ وسیع ہے, نظر بلیغ ہے. تو بخاری صاحب کا کام اور ہے, نقوی صاحب کا کام اور ہے. ہمارے حضرت نقوی صاحب آئے ہیں کراچی سے, میرے بھائی ہیں, ان کا کام ہے ٹیلی فون کے ماحول کو اور اس کے حالات کے مطابق صحیح رکھنا. ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے نا. اب اگر روایتوں میں تنظیم نقوی صاحب داخل ہو جائیں اور وابڈا میں بخاری صاحب, تو پھر وابڈا کا کلر ایسا ہی ہو جائے گا نا, نہیں ایمان سے نہ اس میں کوئی پریشانی کی بات. مومن کی نشانی یہی ہوتی ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ تم مومن ہو یا علی کر رہے ہو, ذرا اپنا رنگ تو دیکھو, اتنا کالا رنگ ہے. تو مولانا محمد اسماعیل نے کہا تھا کہ دعا کر مولوی کسی مومن کا رنگ کالا ہو, کسی منافق کا دل کالا نہ ہو. حاضر جوابیہ, ابھی حاضر جوابیوں پر راستے میں بات ہو رہی تھی. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر, غور فرماتے جائیں. بھئی آپ سے کس نے کہا, اور آپ کو سلامت رکھے, سمیٹ رہا ہوں مضمون, لیکن یہ چونکہ آپ کا ذوق سماعت سمندر کی طرح بڑھ رہا ہے میری طرف, اس لیے اس جملے پر ذرا توجہ فرما لیں. اب تلاش کر رہے ہیں شب قدر. بھئی آپ سے کہہ دیا ما ادراک ما لیلۃ القدر, تم جان ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر ہے کیا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تم جان ہی نہیں سکتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم ادراک ہی نہیں کر سکتے. یا علی میرے مولا ذرا سا انہیں بیدار کر دے تو ایک نتیجہ تقوی کی منزل تک لے آؤں, لعلکم کا مسئلہ بسر ہو جائے کسی طرح, تاکہ یہ مقصد پورا ہو جائے. ذات محترم, آج کی ساری محنت وصول میرے نوجوان دوستوں کی ہو جائے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا اس کا کہ لیلۃ قدر ہے کیا, شب قدر ہے کیا. تو جب نہیں ہو سکتا کام, تو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ ہم خواہ پیسے خرچ کر رہے ہو, پیٹرول جلا رہے ہو, بلیک میں ٹکٹ خرید کر کے عمرہ کرنے جا رہے ہو. یہ لیلۃ قدر وہاں ملے گی, 21 کو ملے گی, 23 کو ملے گی, 17 کو ملے گی, 27 کو ملے گی, یہ طاق راتوں میں ملے گی. بس ہاں مختصر یہ طاق راتوں میں ملے گی, طاق میں رکھی ہوئی ملے گی, طاق راتوں میں ملے گی, طاق میں رکھی ہوئی ملے گی. تلاش کر رہے ہیں جبکہ آپ کو کہہ دیا کہ بھائی نہیں ہے. مولانا کہہ لے کہ نہیں صاحب کہاں منع کیا ہے؟ میں نے کہا اسی میں منع کیا ہے جس میں کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. اسی کی اگلی آیت میں کہا کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نہیں جان سکتے کہ لیلۃ القدر ہے کیا, تمہیں نہیں پتا. کہہ لیں نہیں صاحب اس سے اگلی آیت پڑھیں. میں نے کہا پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں بھی نہیں بتایا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر ہے 1000 مہینوں سے افضل. میں نے کہا یہ تو افضل ہے کون سی؟ توجہ, اس کا جواب بھی آ چکا ہے ہمارے ندائے شیعہ میں بخاری صاحب کے حوالے سے. اس تفصیل میں میں نہیں جا رہا, میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں دوستو. بھائی وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, یہ تو میں بھی مانتا ہوں. کون سی رات ہے؟ 1400 برس ہو گئے, اب تک تو شب قدر ملی نہیں. 1400 برس میں ایک رات نہیں ملی ابھی تک. 1400 برس میں کتنے روزے رکھے گئے ہوں گے؟ جبھی تو کہا ہے لعلکم تتقون, شاید آتی ہے یہ ہر ماہ رمضان میں, یہ طے ہے. آتی ہے ہر ماہ رمضان میں, ہر سال آتی ہے. کیوں؟ اس لیے ملتی کیوں نہیں؟ ملتی اس لیے نہیں کہ آگے تم پڑھتے نہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہو. آنکھیں کھول کر آگے پڑھو تو پھر شب قدر تو مل جائے گی, مگر سارے تم بے قدرے ہو جاؤ گے. اس لیے کہ آگے پتہ بھی بتا دیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیا ہے اس کی نشانی اس رات کی؟ تنزل الملائکۃ والروح, اس شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں سارے امر لے کر, من کل امر, کل کے کل امر لے کر. یا علی دوستو اب بیدار ہو کر سن لو. کل کے کل امر لے کر, کل کے کل امور لے کر
तनज़्ज़लु नाजिल, नज़ला नाजिल होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। फरिश्ते आते हैं, आते थे नहीं, मक्के की छत पर नहीं आते, काबे की दीवार पर नहीं आते, मदीने के शहर में नहीं आते, मस्जिद नबवी में नहीं आते। हमने गौर ही नहीं किया। फरिश्ते मदीने की दरो दीवार पे नहीं आते, मक्के के शहर में नहीं आते, इस्लामाबाद में नहीं आते, अफगानिस्तान में नहीं आते, इमाम काबा की हवा में नहीं आते, इमाम मस्जिद नबवी के पास नहीं आता फरिश्ता। आ जाए तो साथ ले जाता है। आपने गौर ही नहीं किया। तवज्जो है ना, बात तवज्जो, बहुत तवज्जो। सांस भी नहीं लेने देता, मौला आपको सलामत रखे। बहुत तवज्जो दोस्तों, इख्तिलाफी मरहला और नतीजा आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। किसी इमाम काबा पे नहीं आता फरिश्ता, किसी मस्जिद के मौलवी पर नहीं आता, किसी जुमेरात की रोटियां खाने वाले पर नहीं आता, किसी जुमे की नमाज पढ़ाने वाले पर नहीं आता, किसी फतवा फरोश मुफ्ती पर नहीं आता। ये फरिश्ते जो शब कद्र में कुल्ले अम्र लेकर नाजिल होते हैं, दोस्तों बताओ नाजिल होते हैं, अम्र लेकर आते हैं, अम्र लेकर, कुल के कुल अम्र लेकर। अम्र हमेशा उसके पास आएगा जो साहिब अम्र होगा। जाली जाली जाली। मुसलसल दोस्तों, मुसलसल रात 8 बजे से अब तक ये 11वीं तकरीर है। आवाज की खस्तगी आपके पेश निगाह है, ये आपकी मोहब्बत है। तमाम रात मजालिस हुई है कराची, मुसलसल है कतन। इसलिए जहमत की माफी चाहता हूँ कि जिस शान से मुझे यह हक अदा करना चाहिए और जिस शान से आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन वही है ना कि जिक्र अली का ताल्लुक, तकवे का ताल्लुक, तकवे का ताल्लुक, तकवे का ताल्लुक गले से नहीं है, खून की शराफत और दिल की धड़कन से है। तवज्जो है, तवज्जो है ना। हाँ, या अब मैं जुमला कह दूं फिर, अब जब बात यहाँ आ गई है, लो भाई फिर कहे जा रहा हूँ, याद रखा जाएगा ये जुमला, मौला सलामत रखे। तकवे पर ये तारीखी जुमला सुन लो, लअल्लकुम तत्तकून इसीलिए कहा है। हर आदमी मुत्तकी होने का दावेदार है, हर आदमी तकवा 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 पुकारे जा रहा है। अरे तकवा आले मोहम्मद की मारिफत और साहिब अम्र की मारिफत के बगैर तकवा आ नहीं सकता। याद रखो, साहिब अम्र की मारिफत के साथ जो रोजा होगा वो तकवे का रोजा होगा, और इमाम अली की मारिफत के बगैर जो रोजा होगा वो लकवे का रोजा होगा, तकवे का नहीं होगा। तवज्जो है ना जान वसरा, उसके नुक्ते उड़ा दिए जाएंगे। या अली या अली, बस एक जुमला है दोस्तों। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उठ के पूरी ताकत से, पूरी ताकत से लगवाओ। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बस यही मैं जियो, यही मंजिल में देखना चाहता था। तो ये फरिश्ते नाजिल जो होते हैं सबके सब अम्र लेकर ये साहिब अम्र के पास आते हैं और साहिब अम्र के हुजूर अम्र पेश करते हैं। सरकार रोजी किसे देनी है, रिस्क किसे देनी है, हयात किसे देनी है, मौत किसे देनी है, हुकूमत किसे देनी है, तख्त किसका लौटना है। तवज्जो है ना, इज्जत किसे देनी है, जिल्लत की सलावत भेजे ना, सलावत भेजते रहे। बहुत तवज्जो। अब इस शब कद्र, तो शब कद्र तुम्हें कैसे मिलेगी? शब कद्र तो वहां है जहां फरिश्ते हैं। नहीं गौर फरमाया आपने, जब मैं शब कद्र का पता तो बता रहा हूं। शब कद्र वहां है जहां फरिश्ते नाजिल होते हैं। जिस पर नाजिल होते हैं उसके करीब पहुंच जाओ, वहीं शब कद्र है, वहीं मतलइल फजर है। ताजो है ना, नारा हैदरी, बहुत बड़ा जुमला है जो मैं कह रहा हूं। शब कद्र मतलइल फजर, उसी शब कद्र के दामन से मतलइल फजर तुलू होगा। शब कद्र को इस कायनात की आगाज की पहली रात कहते हैं और मतलइल फजर को वो सुबह कहते हैं जिस दिन साहिब अम्र का ज़हूर होगा। यह है इन्ना अंज़लना की पूरी तफसीर। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद।
میرے خیال سے نقوی صاحب موقع ملا تو اس پر مکمل تقریر ہوگی علیحدہ سے. میں نے یہ جملہ دیا ہے شب قدر اور مطلع الفجر، پھر کبھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اور میرے چھٹے معصوم نے بھی فرمایا ہے، نوے معصوم نے بھی فرمایا ہے، سارے حوالے پیش کروں گا. صلوات بھیجیں محمد آل محمد. یہ ہے بس شب قدر ہے اس کائنات کی پہلی شب، اور مطلع الفجر ہے، مطلع الفجر ہے حتی. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ سلامن، سلامتی ہے، امر بھی ہے، سلامتی بھی ہے، مطلع بھی ہے، فجر بھی ہے. پھر بھی بدبختوں کو صاحب امر سمجھ میں نہیں آ رہا. جو ہے نا سلامتی بھی ہے. صلوات بھیجے نا محمد آدھے کے لفظوں کو دیکھتے جائیں. اب اس جملے پر ذرا سا غور فرما لے. لعلکم تتقون، بھائی تقوی کا کوئی مرکز تو مقرر کرو. روزہ رکھ رہے ہو، تقوی کا کوئی معیار مقرر کرو. اسی لیے کہا لعلکم تتقون. میں روزہ کس لیے؟ روزہ آپ ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ تقریریں سن رہے ہیں صاحب، دو تین چینلوں سے. تقوی تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیوں اللہ سے ڈر کے روزہ رکھا جا رہا ہے؟ روزہ رکھنے والا اللہ سے ڈرتا ہے؟ نہ رکھنے والا ڈرتا ہے. بھائی اللہ کا ڈر تو اسے ہو جو روزہ نہ رکھے. یہ اچھی بات ہے صاحب. کہتے ہیں جی روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، روزہ اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. کمال ہے. بھائی روزہ نہ رکھنے سے ڈر ہوتا ہے، رکھنے سے کہاں ڈر ہوگا؟ ایک ڈیوٹی آپ نے انجام دے دی، ڈر کہاں؟ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، لغت کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے. روزہ رکھو تقوی آ جائے گا، روزہ رکھو تقوی آ جائے گا. کہاں سے آ جائے گا تقوی؟ تقوی کوئی سعودی عرب کی ایڈ ہے جو آ جائے گا؟ تقوی کوئی قربانی کا گوشت ہے جو آ جائے گا؟ توجہ فیصلہ دے رہا ہوں دوستو. قرآن نے معیار مقرر کیا. حج آخر سے واپسی پر پیغمبر نے خطبہ حج آخر کے موقع پر خطبہ دیا جو آج تک دیا جاتا ہے، جو قرآن میں موجود ہے، جس کا جملہ ہزاروں حاجیوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے آخری رسول نے کہا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. There is no distinction. کوئی فضیلت نہیں، کوئی امتیاز کی وجہ نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی عجمی نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں. یہ جو ہیومن چارٹر ہے پوری کائنات کا اس وقت، یہ میرے رسول کا خطبہ ہے. کوئی عرب عجم نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں. اب بس اسی جملے پہ ہے ساری بات، یہی مجلس ختم کر رہا ہوں. کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خاندانی بات نہیں. بس معزز، محترم، عزت اور احترام کے قابل وہ ہے جو تقوی میں سب سے بلند. یہ ہے کرائیٹیریا قرآن میں. میزان جو ہے تقوی کا وہ عربی ہونا نہیں، عجمی ہونا نہیں، پڑھا لکھا ہونا نہیں، جاہل ہونا نہیں، امیر ہونا نہیں، غریب ہونا نہیں، نمازی ہونا نہیں، بے نمازی ہونا نہیں. جس کا تقوی سب سے بلند وہ سب سے محترم. چاہے 2 گھنٹے لگ جائیں مجھے ابھی مزید، فلائٹ میری مس ہو جائے، لیکن یہ بات میں ضرور سمجھاؤں گا دوستوں، اس لیے کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں یہ تقریر سماعت کی ہے. پانی دے مجھے بلند ترین تاجدار علی علیہ السلام بلند تر صلوات. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. 2 اور 2 4 کا فیصلہ کر کے مجلس ختم کر رہا ہوں دوستو انشاءاللہ. اللہ کے نزدیک تم میں واجب الاحترام وہ نہیں ہے جسے بخاری واجب الاحترام قرار دے، جسے مسلم واجب الاحترام قرار دے، جسے ابن خلدون واجب الاحترام قرار دے، جسے ابن عربی واجب الاحترام قرار دے، جسے امام غزالی واجب الاحترام قرار دے، جسے ابن رشد واجب الاحترام قرار دے. بلکہ مکرم، محترم، معزز، معظم وہ ہے
جس کا تقوی سب سے بلند ہے. اب یہ کرائٹیریا ابھی حج کے موقع پہ مقرر کیا نا رسول نے, اور یہی قرآن بن گیا. اور پھر اسی حد سے پلٹے, اسی حد سے پلٹ کے آ گئے ایک میدان میں. اس میدان میں ایک چشمہ, وہ چشمہ غدیر کا, وہاں آ کر رک گئے. رکے بھی خود نہیں, آیت نے روکا. توجہ کر لے جملے پر. رکے بھی خود نہیں, آیت نے روکا. یا ایھا الرسول بلغ کہہ کر آیت نے روکا. آیت نے روکا, رک گئے. پالانے, وہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے, پالانے شدر کا ممبر بنایا. 1,23,000 صحابہ کرام. معیار صحابیت آپ نے کتاب لکھی ہے نا حضور, اسی سے استفادہ کر رہا ہوں. دیکھیں معیار عزت کا, احترام کا. 1,23,000 صحابہ کرام موجود. کتنے وی آئی پی صحابہ کرام ہوں گے جو اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے جس کی امامت کائنات کا رسول کر رہا تھا. دیکھو ہماری فراغ دلی اور دریا دلی, باب العلم کے ماننے والے ہیں نا, ضدی نہیں ہیں. متوجہ, 1,23,000 اس پائے کے معززین ساتھ جنہوں نے امامت خاتم النبیین میں حج کیا. رکے, بیٹھے, رسول منبر پر گئے, علی کو بلایا, بلند کیا, سب سے بلند کیا, سب سے بلند کیا نا, سارے صحابہ سے علی کو بلند کیا نا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. That's pent of silence. I was expected. یقینی متوقع تھا یہ سناٹا. اور یہ میں قربان جاؤں مولا کے کہ مولا دکھا رہے ہیں مجھے کہ ان بچوں کی محنت کس طرح قبول ہو رہی ہے. دیکھیں 1,23,000 کے مجمع میں ابھی خطبہ حج دے کر آ رہے ہیں نا کہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں. آہستہ 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 نتیجہ تو وہ دوں گا جو تاریخ انشاءاللہ یاد رکھے گی. توجہ ہے نا, کسی رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں. ابھی کہہ کے آ رہے ہیں نا, اور ابھی میدان غدیر خم میں رکے, 1,23,000 کو بٹھایا جلتے جھلستے صحرا میں. ابائیں پیروں کے نیچے دے کر بیٹھ رہے تھے لوگ, کنکریاں چبھ رہی تھیں. سورج سوانیزے پر تھا. پالانے شتر پر صرف 2 تھے, اور تاریخ میں ایک ممبر پر 2 خطیب ایک ہی مرتبہ سورج کی آنکھ نے دیکھے. یا علی یا علی یا علی یا علی. نہیں, یہ بالکل فاقہ زدہ نعرہ نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آئے گا نعرہ, ذرا سے یہ جملہ واضح ہو جائے. دوستو, تاریخ کی آنکھوں نے, سورج کی آنکھوں نے, کائنات کی آنکھوں نے ایک ممبر پر ایک وقت میں 2 خطیب, ایک شہر ایک دروازہ, ایک نبی ایک امام. ایک ممبر پر 2 خطیب ایک ہی مرتبہ دیکھے. باقی سارا مجمع بیٹھا ہے. کہہ کے ابھی کیا آئے ہیں, کوئی معیار نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی عرب عجم نہیں. بلند وہ ہے جس کا تقوی بلند. پھر سمجھ لیں, ساری رات یہی جملہ کہوں گا. الحمدللہ ہماری نماز, روزہ, افطار, سحر اتنے مضبوط ہوتے ہیں, ہمارا کچھ جلدی سے قضا نہیں ہوتا ہے نا جی. سب مضبوط چیزیں, کچھ نہیں ٹوٹتا ہمارا. یہ تو عجیب لوگ ہیں, پتہ نہیں, ذرا سا 1 منٹ زیادہ ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا, مولا کا علم دیکھ لیا نکاح ٹوٹ گیا. یہ پتہ نہیں, توجہ ہے نا جان محترم. کیا بھائی, کوئی چیز تو مضبوطی سے باندھ لو, کوئی چیز تو مضبوطی سے باندھ لو. اس پہ دعویٰ کرتے ہیں, اس پہ بناتے ہیں سپاہ, اس پہ بناتے ہیں سپاہ. یہ لڑے گی سپاہ ہم سے. اس سپاہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے یا کسی تیاری کی ضرورت ہے؟ کوئی تیاری ویاری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سپاہ تو کتنی طاقتور ہے ہمیں پتا ہے. ہمیں تو لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور محمد کا ایک نوجوان غازی کا علم لے کر سامنے جائے گا, ان کے نکاح ٹوٹ جائیں گے تو لڑیں گے کہاں سے؟ لڑیں گے کہاں سے؟ توجہ ہے نا جن کی کمزوری
اللہ کی قسم یہ تو تلوار کی تو ضرورت ہی نہیں، یہ تو علم کی زیارت کی مار بھی نہیں، یہ محاورہ ہے، محاورہ ہے، محاورہ۔ بھائی صاحب دیکھیں، سب دوستوں کی بخاری صاحب سب دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ 1,23,000 کے مجمع سے بلند کیا، بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ ابھی کیا کہہ کے آئے تھے؟ رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی بلند نہیں، جو تقوی میں آج سب سے بلند ہے وہی بلند ہوگا۔ تو طے ہو گیا نا، فیصلہ لوں گا اب جامع المنتظر میں۔ چاہو تو شائع کرا دو، چاہو تو یہ ویڈیو فری تقسیم کرا دو، چاہو تو یہ آڈیو بٹوا دو، یہ فیصلہ دے رہا ہوں۔ یہ 1.5 گھنٹے کی محنت صرف اس جملے کے لیے کی ہے۔ سن 10 ہجری بھائی صاحب 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری حج آخر 1,23,000 صحابہ کا مجمع اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کی آیت کی روشنی میں مکرم معظم محترم کو جو تقوی میں بلند، اس پورے مجمع میں سے علی کو بلند کر کے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری تک تو تقوی میں علی سے بلند پورے صحابہ کرام میں کوئی نہیں تھا۔ اگر بلند ہوتا تو پیغمبر کبھی آیت کی خلاف ورزی نہ کرتے، اگر کرتے بھی تو بڑے بڑے گستاخ لوگ تھے، ٹوک دیتے صاحب ابھی تو آپ کہہ کر آ رہے ہیں۔ ٹھہرتے جاؤ، نعرہ نہیں، نعرہ نہیں، نعرہ نہیں، سمجھ لینا صرف۔ یہ بڑی عجیب منزل ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جسارت مآب لوگ تھے، کہہ دیتے صاحب ابھی تو آپ کہہ کر آ رہے ہیں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی عرب نہیں، کوئی عجب نہیں، یہ اپنے بھائی کو بلند کیوں کیا؟ ہم ان سے تقوی میں بلند۔ چھوڑے علی کی ساری خدمات، چھوڑے علی کے سارے معجزے، چھوڑے علی کی ساری فضیلتیں، کوئی تو ہو جو پورے مجمع سے اٹھ کر کہتا 1,23,000 میں سے تو طے ہو گیا کہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری تک تو 1,23,000 صحابہ کرام میں علی تقوی میں سب سے بلند، سارے صحابہ تقوی میں علی سے پس 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری تک۔ اب 18 ذی الحجہ سے 18 محرم سن 11 ہجری 30 دن، 18 محرم سے 18 صفر 60 دن، 18 صفر سے 28 صفر 70 دن، 70 دن پہلے تک تو تقوی کی منزل میں 1,23,000 صحابہ میں علی سے کوئی بلند نہیں تھا۔ اے تاریخ کے مورخو، تمہیں کافر لکھنے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہیں قرآن پہ اپنے آپ کو کافر لکھ کر دے دوں اگر کہیں یہ ثابت کر دو کہ ان 70 دنوں کے وقفے میں کس صحابی سے کون سے تقوی کا حادثہ سرزد ہو گیا جو علی سے بلند ہو گیا۔ اب اٹھ کر پوری طاقت سے ہاں، اس کے بعد یہ ہے فیصلہ، کیلکولیشن ہے سر۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا سلامت رکھے۔ بھائی 70 دن گزرے ہیں نا، تو 70 دن میں کس صحابی سے، آپ نے جملے پہ توجہ نہیں کی، تقوی کا کون سا ایسا حادثہ سرزد ہو گیا؟ 28 صفر کو تو حضور کا وصال بھی ہو گیا ہے، 70 دن زندہ رہے ہیں غدیر کے بعد، اس دنیا میں جو رہے ہیں، زندہ تو اب بھی ہیں، دنیا کے سامنے جو رہے ہیں 70 دن رہے ہیں، تو 70 دن پہلے تو علی سے تقوی میں کوئی بلند نہیں تھا، 70 دن کے بعد
کس صحابی سے تقوی کا کون سا سانحہ رونما ہو گیا؟ کاش کوئی اہل ادب اس سے لطف لے، اس جملے سے، تقوی کا کون سا سانحہ رونما ہو گیا کہ سب علی پر سپر سیڈ کر گئے؟ ارے آپ غور ہی نہیں کر رہے عزیزان محترم، سب علی پر سپر سیڈ کر گئے۔ آخر کون سا سانحہ ایسا سرگرم ہو گیا جبکہ قرآن نے کہہ دیا کوئی اور معیار نہیں ہے سوائے تقوی کے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ 18 ذیلحجہ تک تو تقوی میں علی سے کوئی بلد نہیں تھا، تو غدیر خم میں مولا ہی نہیں بنایا گیا تھا، تقوی کا نقطہ بھی مقرر کیا گیا تھا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ علی کا حق چھیننے والے بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم بادشاہوں کے سر خرید مفتیوں، مولویوں، راویوں اور محدثوں نے ان کے بادشاہوں کو پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دیے، حدیث کے امام بنا دیے، تاریخ کے امام بنا دیے، روایتوں کے امام بنا دیے، مورخین کے امام بنا دیے، سب کچھ امام بنا دیے، لیکن امام المتقین کوئی نہیں بنا سکا۔ الحمدللہ امام المتقین ہمارے پاس ہے، جس کا اعلان ہم اذان میں بھی کرتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں امام المتقین علی ولی اللہ۔ امام المتقین صرف ہمارے پاس ہے تو تقوی کا جو امام ہے جب وہ ہمارے پاس ہے تو عزیزان محترم روزہ بھی تو تقوی کا یقینی تقرب اسی وقت دے گا جب امام موجود ہوگا۔ جن کے پاس تقوی کا امام ہی نہیں ہے تو لعلکم تتقون نکلا۔ الحمدللہ امام المتقین ہمارے پاس ہے، ایمان نہیں کل ایمان ہمارے پاس ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ آخری جملہ ہے تقریر کا، ایمان نہیں کل ایمان ہمارے پاس ہے۔ ابھی جامع ازہر مصر سے ایک خوبصورت کتابچہ آیا ہے دوستو، کل 19 صفحات کا ہے، اس میں ایک جملہ کل رات ہی بخاری بھائی میں پڑھ رہا تھا، کیا تاریخی جملہ اس مصری حنبلی عالم نے کہا ہے، حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور عجیب جملہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کی عقلوں پر جو کل ایمان کے باپ ابو طالب پر کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ابو طالب کے ایمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک ذرہ اس کائنات کے 4 ارب کافروں پر پھینک دیا جائے تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہ رہے۔ یہ جملہ دیکھیں، عجیب جملہ کہا ہے خدا۔ پانی پلا، عجیب جملہ۔ تو جو ہے نا دوستو، اس ابو طالب کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی، اس ابو طالب کا گھر اجڑا، تقوی بھی بچ گیا، روزہ بھی بچ گیا، رمضان بھی بچ گیا، عبادتیں بھی بچ گئیں، قرآن بھی بچ گیا، چڑھ گیا نو کے نیزہ پر ابو طالب کے بیٹے کا سر۔ مسلمانوں پڑھو نمازیں، رکھو روزے، کرو قرآن کی تلاوت، 10 دن کے بعد عید بھی منا لینا۔ یتیم ہو گئی فاطمہ کی بیٹیاں، جزاک اللہ، مولا تمہاری نمازیں قبول کرے، مولا تمہارے رونے یہ آنسو قبول کرے۔ نقوی بھائی آپ کی تمنائیں اور دعائیں جو ہیں مولا پوری کرے، جتنے مومنین و مومنات آئے ہیں مولا سب کی تمناؤں کو پورا کرے۔ مناؤ مسلمانوں، 10 دن کے بعد عیدیں۔ یتیم ہو گئی فاطمہ کی زینب و کلثوم،
ہاں میں جانتا ہوں، بھائی جعفر علی میر کہہ رہے تھے ابھی راستے میں، عرفان صاحب لاہور میں آج تاریخی مجمع تھا، تاریخی جلوس تھا، بہت مجمع تھا. ہم نے کہا اللہ نظر بد سے بچائے حسین کے ان عزاداروں کو، علی کے ان ماتمداروں کو اللہ نظر بد سے بچائے. میں نے مانا آپ سارا دن روزے سے بھی تھے، سارا دن ماتمداری میں بھی تھے، اب روزہ افطار کر کے آئے ہوگے. 3 دن بھی سے مجلسیں ہو رہی ہیں شہر میں، روزے افطار ہو رہے ہوں گے، مائیں بہنیں بھی آ رہی ہوں گی. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مصائب نہیں پڑتا، جو برداشت کر لے گا سمجھوں گا بہت بڑے دل والا ہے. مجھے بتا دو 18 رمضان کی شب ضربت سے لے کر آج 21 رمضان کی صبح تک ان 3 دنوں میں زینب و کلثوم کا روزہ کس نے افطار کرایا؟ ساتھ دو علی کی بیٹیاں اکیلی رہ گئی ہیں. ساتھ دو عزاداروں. ارے جب جنازہ گھر سے چلا جائے تو وارثوں کا ساتھ زیادہ دیا جاتا ہے. جنازہ گھر سے جا چکا ہے، بطول کی بیٹیاں اکیلی ہیں. عزاداروں ساتھ دو. شہزادی زینب غلام حاضر ہے، تیرے بابا کے عزادار حاضر ہیں. عزاداران حسین، مصائب شروع شہادت پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں. جب علی کو دفن کر کے علی کے 18 بیٹے واپس آ رہے تھے نا، تو راستے میں چند نابینا فقیروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. وہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. حسن و حسین ان فقیروں کے پاس پہنچ گئے. کہا بھائی کیا تمہارے پاس افطار کا سامان نہیں ہے؟ کہاں ہے. کہا کیا پانی نہیں ہے؟ کہاں ہے. کہا کچھ زاد راہ نہیں ہے؟ کہا زاد راہ بھی ہے. کہا مسافر ہو تو زاد راہ لے لو، سواری لے لو. کہا ہمارے پاس سب کچھ ہے. حسن و حسین جو باپ کو دفن کر کے آ رہے تھے پوچھتے ہیں پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا کھانے کے لیے نہیں رو رہے، افطاری کے لیے نہیں رو رہے، پانی کے لیے نہیں رو رہے، یہ تو ہمیں مل ہی رہا ہے. مگر جب سے رمضان شروع ہوا ہے، یکم رمضان سے 18 رمضان تک ایک شخص تھا، ہم نے اسے دیکھا تو نہیں، ہم تو نابینا ہیں. وہ عین افطار کے وقت ہمارے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا کرتا تھا. ہمیں اپنے ہاتھوں ارے یہ عزاداروں دیکھا، یہ ہے علی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا کرتا تھا. آج 3 دن ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ روزہ کھولنے والا مہمان نہیں آیا. ہم اس لیے رو رہے ہیں، اللہ کرے وہ خیریت سے ہو. جزاک اللہ، اللہ کرے وہ خیریت سے ہو. آج 3 دن ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنے والا نہیں آیا. یہ ہے علی جو فقیروں کے ساتھ افطار کرتا ہے روزہ. رئیسوں کو افطار پارٹیاں نہیں دیتا، ان کا کوئی ثواب نہیں. دوستوں کو کوئی افطار پارٹی نہیں دیتا. یتیموں، نابیناؤں اور مسکینوں کے ساتھ افطار کرنے والا میرا روزہ دار مولا. سنیں گے جملہ دوستو؟ چونکہ مقام فقر ہے اس لیے میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا. مجھے کائنات میں تاریخ کا کوئی نمازی اور کوئی روزے دار دکھاؤ میرے علی کے علاوہ جو اپنے قاتل کو جگا کر سجدہ کرے. میں نے بڑی آسانی سے بہت بڑے کردار کا جملہ کہا ہے. یہ میرے مولا کے کریکٹر ہے. ہے کوئی ایسا نمازی جو اپنے قاتل کو ٹھوکر مار کے جگائے؟ اٹھ، خدا کے گھر میں شیطان کی طرح اوندھے نہیں لیٹا کرتے، اور اس کے بعد سجدہ کرے، اس کے بعد عبادت کرے. ہے کوئی علی کے علاوہ؟ اور اس کے بعد مؤذن آتا ہے علی کے پاس، اجازت اذان طلب کرتا ہے. علی کہتے نہیں بھائی، آج ہم خود اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں گے. آپ نے سن لیا یہ جملہ؟ زینب سے پوچھو، مؤذن تو رہنے دے، آج اذان علی خود دے گا. علی گلدستہ اذان پر پہنچے، لسان اللہ لہجے میں علی نے کوفے کی مسجد پر کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر.
علماء نے لکھا ہے کہ علی کے یہ نعرے تکبیر کی آوازیں فضا نے اپنے دوش پر کوفے کے در و دیوار میں اس طرح سے پھیلائی کہ کوفے کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں اس طرح سے خود بخود کھل گئے جیسی تیز آندھی کے جھکڑ کسی چھوٹی سے تنکے کو اڑا کر پھینک دیتے ہیں۔ لوگ اباؤں کے بٹن توڑے ہوئے ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگے۔ ارے کیا قیامت آ رہی ہے؟ کیا زلزلہ آنے والا ہے؟ آج مولا خود اذان دے رہے ہیں، مولا کائنات اذان دے رہے ہیں۔ مسجد چھلک گئی نمازیوں سے۔ مختصر کیا میں نے، ایک جملہ مجھے کہنا ہے، اس کے بعد میں جب کہوں گا 4 مصرے پڑھوں گا، چوتھا مصرع جب میں پڑھوں گا جب تابوت برآمد ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اس جملے پر عزادارو غور کر لو۔ ایک منزل، امام مصلی پر، نمازی اقتدا میں، علی نے پہلا سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ میں قربان ہو جاؤں اس علی کے بھی، اس سبحان کے بھی۔ کون کہے گا علی سے بہتر سبحان؟ سجدہ کیا، کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ کہہ کر اٹھے، یہ کہہ کر علی اٹھے۔ علماء نے یہاں تک تو متفقہ لکھا ہے، ایک سجدہ کر کے علی اٹھے، ایک دوسرے سجدے میں جانے کے لیے ابھی تیاری کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ابن ملجم کی زہر بھری تلوار ملعون کی سجدے کی حالت میں، ادھر علی کا سر سجدے میں پہنچا، ادھر ملعون نے زہر آلود تلوار ماری، علی کی پیشانی سر پیشانی تک شگافتہ ہو گیا، ساری ریش اقدس خون میں تر ہو گئی۔ کائنات کا پہلا اور آخری انسان جس نے اپنی داڑھی سے مصلی پر خون بہتے ہوئے دیکھ کر کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یا علی یا علی، رکو رکو، یہ سب سے سنا ہوگا، ذرا سوچو ذرا، یہ کتنا عجیب جملہ ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بھائی یہ جملہ تو ابن ملجم کو کہنا چاہیے تھا۔ یہ جملہ تو قاتل کو کہنا چاہیے تھا، یہ جملہ تو قطامہ ملونہ کو کہنا چاہیے تھا، یہ جملہ تو معاویہ کو کہنا چاہیے تھا علی کے قتل کی خبر سن کر، مگر نہیں، قاتل شرمندہ کھڑا ہے اور مقتول اعتماد سے سجدے میں ڈیتھ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے قاتل اور میرے قتل کا منصوبہ بنانے والے امیر شام، تو مجھے قتل کر کے بھی ناکام ہے۔ اب وقت نہیں ہے اس طرف جانے کا، کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو مجھے قتل کر کے بھی ناکام ہے، میں قتل ہو کر بھی کامیاب جا رہا ہوں۔ دوستو، ضرب لگی، خون بہا، اشارہ کیا بیٹا حسن نماز مکمل کراؤ۔ حسن نے برابر میں بیٹھ کر بابا کے سلام پھیرا، نماز مکمل کرائی۔ ادھر نماز مکمل ہوئی، ادھر علی غش کر گئے۔ حسن نے کمر سے پٹکا کھولا، باپ کے زخم پر باندھا، زخمی پیشانی پہ باندھا، شیر خدا غش کر گئے۔ علی کے 18 بیٹوں نے ایک گلیم میں، ایک کمبل میں، ایک قالین میں زخمی شیر بابا کو ڈالا۔ آپ نے سن لیا جملہ، ارے یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ کوئی حسین جیسا غریب تو نہیں ہے جس کا لاشا شام غریبہ میں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا اور کوئی بچانے والا نہیں۔ ایک ہی بیٹا سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ ٹھہرو بیٹا، ٹھہرے جاؤ، بہت پڑھنا ہے ابھی، 5 سے 7 منٹ تک کی زحمت۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، جی بھر کے روئیں گے نا، تمہاری محنت وصول ہوگی، اور وعدہ کرتا ہوں جو مانگو گے وہ ملے گا اس تابوت سے۔ آج مجلس جتنی مقبول یہ ہوئی ہے جسے میں محسوس کر رہا ہوں، تو یہ جملہ سن لو، مگر رو ایسے جیسے 3 دن سے زینب رو رہی۔ یہ علی ہے، یہ کوئی حسین جیسا غریب تو نہیں ہے جس کا کوئی لاشا اٹھانے والا بھی نہ ہو۔ علی کے تو 18 بیٹے موجود ہیں،
18 بیٹے, حسن جیسا بیٹا, حسین جیسا بیٹا, محمد حنفیہ جیسا بیٹا, عباس جیسے بیٹے, علی کے 18 بیٹے موجود ہیں. شان کے ساتھ زخمی بابا کو لے کر چلے, پیچھے نمازی روزے دار سر میں خاک ڈالتے ہوئے, ہائے شیر خدا, ہائے شیر خدا, ہائے شیر خدا, ماتم کرتے جا رہے تھے کہ آدھے راستے میں جب گھر نزدیک آیا, حسن کا کاندھا علی نے دبایا, کہا بیٹا حسن. جی بابا. بیٹا یہ جو ہمارے عزادار آ رہے ہیں نا, یہ نمازی, ان سے کہہ دو یہ راستے ہی سے واپس چلے جائیں. اب سمجھ گئے تو رو لو. نقوی صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے, بخاری بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. اس جملے پر غور کر لو, واپس بھیج دو. حسن کہتے ہیں بابا یہ آپ کے نمازی ہیں, بابا یہ آپ کے روزے دار ہیں, بابا یہ آپ کے عزادار ہیں, بابا اچھا نہیں لگتا, انہیں راستے سے واپس بھیج دیا جائے. علی کہتے ہیں بیٹا یہ تو ٹھیک ہے, یہ میرے عزادار ہیں مگر ہیں تو نامحرم. جب ابن ملجم نے میرے سر پہ ضرب ماری تھی تو جبریل نے فضائے آسمانی میں آواز دی تھی نا, اللہ قتل امیر المومنین, امیر المومنین قتل کر دیے گئے. یقیناً میرے قتل کی خبر فاطمہ کی بیٹیوں کے کانوں تک پہنچ گئی ہوگی, میری زینب رو رہی ہوگی. علی نہیں چاہتا کہ علی کی زندگی میں کسی نامحرم کے کانوں میں فاطمہ کی بیٹیوں کی آوازیں. جزاک اللہ. ٹھہرو بیٹا. ہاں روتے رہو, آنسو نہ روکو, آنسو نہ روکو. بڑی قیامت. میں نے کہا نا 4 مصرے پڑھوں گا نسیم امروہوی کے, 4تھے مصرے پر تابوت آئے گا. اس سے پہلے جو کچھ پڑھتا جاؤں سنتے جاؤ, در و دیوار جامع المنتظر کے اپنے علی کو روئیں گے. ہم لٹ گئے ہیں, ہم اجڑ گئے ہیں, ہمارا سب سے بڑا غم ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا غم ہے. عزادارو, علی کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوفے کے نامحرم کے کانوں میں میری زینب و کلثوم کی آوازیں پہنچے. راستے سے لوٹا دیا گیا نمازیوں کو. بھائی پھر آنا. مولا کہتے ہیں واپس چلے جاؤ. میں کہوں گا مولا علی میں تیری غیرت کے قربان, مولا آج تیری بادشاہت ہے کوفے میں, اس لیے اپنے عزاداروں کے کانوں میں اپنی معصوم بیٹیوں کی آوازیں بھی سننا تجھے برداشت نہیں. مولا سن 61 ہجری میں ابھی ذرا اسی کوفے میں آ جا, تیری یہی زینب ہاتھ رسن بستا سر برہنا, زینب کے اونٹ کے گرد 30,000 تماشائی جیبوں میں پتھر لیے زینب کو مار رہے. جزاک اللہ. ماتم کرو نا. ہاں یہ حق ہے رونے کا, یہ حق ہے ماتم کرنے کا. بس مختصر کر دیا میں نے, سارے مسائل چھوڑ دیے. 2-4 جملوں کی زحمت. آ گئے علی کے بیٹے, علی کو لے کر باپ کی سفید داڑھی کو جو خون میں زینب نے درد دیکھا نا, علی کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو سکا. ایک مرتبہ پچھاڑ کھا کر علی کے سینے پر گری اور سرخ ریش اقدس کو چوم کر کہتی ہے میرے روزہ دار بابا, میرے نمازی بابا, میرے روزہ دار بابا. گھر سے گئے تھے تو ریش اقدس سفید تھی, مسجد سے آئے یہ سرخ کیسے ہو گئی؟ ارے یہ پہاڑ کس نے ستم کا ہمارے دلوں پر ڈھا دیا. جب زینب تڑپ کے باپ سے لپٹ کے بین کر رہی تھی, علامہ دربندی نے عجیب جملہ لکھا ہے. لکھتے ہیں علامہ دربندی جب زینب نے پچھاڑ کھا کے پچھاڑ کھا کے علی کے سینے پہ سر رکھ کے بین کرنا شروع کیے نا, میری شہزادی زینب کی چادر ہلکی سی سر سے سرک گئی. اب اگر سننا ہے ساری زحمت اس جملے کے لیے تھی. چادر ہلکی سی زینب کے سر سے اس رونے میں سرک گئی کہ 12 برس کا عباس جو علی کے پیروں میں بیٹھا رو رہا تھا, زینب کے کھلے سر کو دیکھا, باپ کے پیروں کو چھوڑا, زینب کے قریب آیا, چادر اٹھائی, بہن کے سر پہ ڈالی, ہاتھوں کو جوڑ کر جزاک اللہ کرو نا ماتم.
جزاک اللہ جزاک اللہ. بھائی ایک منٹ, چند منٹ کی زحمت. ہاں کوئی جلدی نہیں ہے مجھے, اب تو قیامت کی منزل میں مصائب آ گئے ہیں. عباس نے باپ کے قدموں کو چھوڑا. 12 برس کا عباس ہاتھوں کو جوڑ کر زینب کے سر پہ چادر ڈال کر ایک جملہ کہتا ہے, شہزادی نہیں, نہیں شہزادی نہیں, عباس کی زندگی میں نہیں. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, شہزادی نہیں, عباس کی زندگی میں نہیں. شہزادی اگر میری زندگی میں تیرا سر کھل گیا تو اس گھر سے ایک جنازہ نہیں 2 جنازے نکلیں گے. جزاک اللہ. 18 گزری, 19 گزری, 21 کی صبح نزدیک آئی. چھوڑ دیے میرے سارے مصائب, 2-4 جملے. 21 کی صبح آئی, علی نے غش سے آنکھ کھولی, حسن کو بلایا, سارے بیٹوں کو حسن کے حوالے کیا, بیٹا ان کی سرپرستی کرنا. سارے بیٹوں کو ہدایت کی, انہیں امام ماننا. عباس کو حسین کے حوالے کیا. یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں. اب اٹھ کے بیٹھے, بیٹھ کر علی کہتے ہیں, حسین جی بابا, بیٹا ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم کربلا میں ہوتے. کیا خواہش ہے علی کی کربلا؟ علی جیسے علی کی آخری خواہش, مگر زندگی نے مہلت نہیں دی. بیٹا بیٹا ہماری خواہش تھی کہ ہم کربلا میں اپنے عباس کو علمدار بنتا ہوا دیکھتے. عباس ہماری نماز شب کی دعا کا اثر ہے. ہم بھی تو دیکھتے کہ ہمارا عباس ہمارے علم کا وارث بن کے کیسے لگتا ہے. حسین باپ کی یہ آخری تمنا پوری کر دے, مرنے سے پہلے اب میرے عباس کو علمدار بنا دے. علم کا سامان لایا گیا, حسین نے علم اپنے ہاتھوں سے سجایا, علم سج گیا. علی نے دیکھنا شروع کیا, ایک مرتبہ آواز دی, عباس. عباس آئے, عباس حسین کے قریب جا کر علم لے لے. عباس حسین کے قریب پہنچے, گھٹنا جھکایا, حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, علم اٹھایا, علم کو گردش دی. باپ کے چہرے پر عباس نے علم کو سلامی کے لیے جھکایا. اب جملہ سن سکتے ہو تو سن لینا. باپ کے چہرے پر علم کو جب سلامی کے لیے اب 12 برس کا عباس جھکا رہا تھا نا, تو زینب کلثوم سر کے بال کھول کر کہہ رہی تھی, پروردگار تجھے نانا کے اس علم کا واسطہ میرے بابا کو زندگی دے دے, میرے بابا کو صحت دے دے, ہمیں یتیم ہونے سے بچا لے. اللہ اکبر. عزیزانو, عباس نے علم کو گردش دی, سلامی دی, تن کر کھڑے ہو گئے, باپ کو سلام کیا, حسین کو سلام کیا. علی نے لیٹے لیٹے ایک مرتبہ علم کو دیکھا. لو دوستو, 2-4 جملے, ختم ہو گئی زحمت. تو ماتم ہوگا ایسا جو یادگار رہے گا. تابوت ایسے برآمد ہوگا جیسے مولا کائنات کا تابوت برآمد ہونے کا حق ہے. عزیزانو, ایک مرتبہ علی نے علم کو دیکھا, ایک مرتبہ عباس کے بازوؤں کو دیکھا, اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی نے حسین سے کہا, بیٹا حسین ذرا ماں کے تبرکات کے صندوق سے اپنی ماں زہرا کی وہ بوسیدہ چادر بھی لے آؤ. سمجھ گئے؟ بوسیدہ چادر بھی لے آؤ. حسین نے ماں زہرا کی بوسیدہ چادر نکالی, کہا بیٹا اپنے ہاتھ سے اسے زینب و کلثوم کے سر پہ اڑا دو. حسین نے زینب کے سر پہ ماں زہرا کی چادر اڑائی. علی نے آخری جملہ چلا کر کہا, زینب جلدی سے عباس کے علم کے نیچے چلی جا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بس آخری جملے. زینب و کلثوم دوڑ کر عباس کے علم کے نیچے گئی. علی نے آخری جملہ چلا کر کہا, عباس جب تک تیرے بازو سلامت ہے زینب کا پردہ, فاطمہ کی بیٹیوں کا پردہ. اتنا کہا, گردن ڈھلک گئی, آنکھیں بند ہو گئی. زینب نے پچھاڑے کھا کر ایک جملہ کہا جسے نسیم امروی نے اپنے مرثیے میں لکھا. زینب کہتی ہے, بابا 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 چوتھے مصرے پہ تابوت لے آنا. بابا بیٹی کو پھر گلے سے لگا لو تو جائیو.
اب رولو نہ زدارو، یہ زینب کے بہن ہے، بیٹی کو پھر گلے سے لگا لو تو جائیو زین العبا کے تو